السلام علیکم معزز ناظرین، کیا پاکستانی ڈرامے یا ان کی کہانیاں واقعی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں؟ یہ ایک سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور کے ڈراموں نے کئی گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ ان ڈراموں میں دکھائی جانے والی کہانیوں میں بے حیائی اور غیر اخلاقی تعلقات کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی تفریح کے نام پر اپنے معاشرتی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں؟ آئیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں جب پاکستان ٹیلی ویژن PTV نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس نے معاشرتی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب مل کر ڈرامے اور پروگرامز دیکھتے تھے۔ اس وقت کے ڈراموں میں حیات، تہذیب و تمدن اور تعلیم و تربیت کا عنصر نمایاں تھا۔ 90 کی دہائی تک PTV کے ڈرامے عروج پر تھے۔ وسائل کم تھے لیکن کہانی، اداکاری اور ڈائلاگ کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اداکار اپنے کردار میں سما جاتے تھے جیسے وہ کردار ان کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ 8 بجے شام کو سب گھر والے ٹی وی کے سامنے جمع ہو جاتے اور مل کر ڈرامہ دیکھتے۔ چند ڈرامے ایسے تھے جو اپنی کہانیوں اور کرداروں کی وجہ سے امر ہو گئے۔ ان ڈراموں میں تنہائیاں، دھوپ کنارے، خدا کی بستی، آنگن، اندھیرا اجالا، ان کہی دعا وغیرہ شامل ہیں۔ ان ڈراموں نے نہ صرف معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا بلکہ لوگوں کو مثبت پیغام بھی دیا۔ جیسے ہی سیٹلائٹ کا دور آیا، بے شمار TV چینلز کی بھرمار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈراموں کا معیار گرنا شروع ہو گیا۔ اب ڈرامے اور TV چینلز تو بہت زیادہ ہیں لیکن دیکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نئے دور کے ڈرامے ہمارے معاشرتی اقدار اور روایات کی عکاسی کرنے میں ناکام ہیں۔ آج کل کے ڈرامے معاشرتی مسائل کے بجائے رومانوی کہانیوں اور غیر اخلاقی مناظر پر مبنی ہیں۔ ہر چینل پر تقریباً ایک جیسی ہی کہانیاں گردش کر رہی ہیں جو زیادہ تر رومانوی ناولز سے لی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں بہن اپنے بہنوئی پر ڈورے ڈالتی نظر آتی ہے۔ بہنیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ بلا وجہ طلاق اور خلا کے مناظر، نوکرانی کے ساتھ تعلقات اور شوہر کے دوست کے ساتھ افیئرز جیسے موضوعات دکھائے جاتے ہیں۔ طلاق کا لفظ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اب ہر ڈرامے میں معمول بن چکا ہے۔ آج کل کے ڈرامے نہ صرف بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ افیئرز کو بھی معمول بنا دیا گیا ہے۔ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دوسرے مردوں کے ساتھ افیئرز رکھتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرتی اقدار کے بالکل برعکس ہے۔ ان کہانیوں میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی ڈرامے میں اسلام کے مطابق شادی نہیں کی جاتی۔ ڈرامے میں فضول قسم کی رسومات اور ان میں بے حیائی عروج پر ہوتی ہے۔ ڈانس، مرد و عورت کا ایک ساتھ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ آج کل نکاح کے بجائے لوگ منگنی کرتے ہیں اور ہمارے مذہب اسلام میں منگنی کے بعد تنہائی میں ملنا جائز نہیں ہے، لیکن آج کل جن کی منگنی ہو جاتی ہے وہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی شادی ہو گئی ہو۔ آج کل کے ڈرامے روپے پیسے کی ہوس کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ دولت حاصل کرنے کے جنون میں لوگ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کر کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دینا، ایک شخص کی ہر سازش کو کامیاب دکھانا، یہ سب کچھ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے جو ہمارے معاشرتی اقدار کی عکاسی نہیں کرتا۔ ان کہانیوں سے ہماری نوجوان نسل کیا سیکھ رہی ہے؟ سازشیں کرنا، اپنے مقاصد کے لیے ہر حد پار کرنا اور دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا، یہ سب کچھ معاشرتی بگاڑ کی نشانیاں ہیں۔ آج کل کے ڈرامے تفریح کے بجائے ڈپریشن کا موجب بن رہے ہیں۔ ان ڈراموں کے ذریعے ہم اپنی نوجوان نسل کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے گھر کو برباد کیا جاتا ہے، کیسے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ کیا جاتا ہے اور ان کی معصومیت کو چھین لیا جاتا ہے۔ بے شک حالات و واقعات بہت بدل گئے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی تہذیب اور اقدار کو بھول جائیں؟ کیا ہم اپنی عزتوں کو داؤ پر لگا دیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں غلاظت بھر دیں؟ جب ان ڈراموں کے ذریعے ہم اپنی نوجوان نسل کو ڈپریشن، انتشار، خود غرضی اور موقع پرستی سکھا رہے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، لوگوں کی سوچ بہت خراب ہو گئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ جب عریاں ہونے کو فیشن قرار دیا جائے تب معاشرے میں انتشار اور مایوسی ہی پھیلے گی، روحانیت نہیں۔ جیسے ایک بچے کی پرورش میں گھر کا ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے، بالکل اسی طرح معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جب سارا دن فضول پروگرامز اور اخلاق سے گرے ڈرامے چلیں گے جو کہ ہمارے پاس واحد اور سستی تفریح کا ذریعہ ہیں، تو پھر معاشرہ گند کا ڈھیر بنے گا، جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ حکومت اور پیمرا کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھا اور اعلیٰ قدروں والا معاشرہ ترتیب دے سکیں۔ اس سلسلے میں انتہائی اہم اور سخت فیصلے کیے جائیں تاکہ اس قوم کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ نوجوان نسل کی وقت کی ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے اور ان کو کامیاب زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے جائیں تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ معاشرہ لوگوں اور ان کی سوچ سے بنتا ہے، لہٰذا مثبت سوچ اور عمل کی ضرورت ہے تاکہ آخری سانسیں لیتی اخلاقی قدروں کو پھر سے زندہ کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی عالمی سازش کے ذریعے ہماری قوم پر ایسے ڈرامے اور پروگرامز مسلط کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ڈرامہ نگار اور پروڈکشن ٹیم یہاں کی ہے، فنکار مقامی ہیں، ڈرامے ہمارے قومی زبان میں ہیں، پھر ہم دشمنوں کے اعلیٰ کار کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے میڈیا کے سربراہان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور دولت کی ہوس کی خاطر قوم کے اخلاق کو تباہ نہ کریں۔ ڈراموں اور پروگرامز کا مقصد لوگوں کو سستی تفریح مہیا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ قوم کو گمراہ کن مواد دکھا کر تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا جائے۔ آج کے پاکستانی ڈرامے ہمارے معاشرتی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈراموں کو بہتر بنائیں تاکہ وہ ہمارے معاشرتی مسائل کو حل کریں اور نوجوان نسل کو صحیح راستے پر گامزن کریں۔ حکومت، پیمرا اور میڈیا کے سربراہان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اس طرح ڈراموں میں جب بھی کوئی غریب لڑکی کا کردار ہوتا ہے اسے دوپٹہ پہنا دیا جاتا ہے اور امیر کی پہچان اس بات سے کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا لباس نہیں پہنتی بلکہ بغیر دوپٹے اور ٹائٹ کپڑوں میں نظر آتی ہے۔ کہنے کو تو آزاد ہیں ہم، لیکن کیا فائدہ ایسی آزادی کا جہاں آپ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔